سر آپ نے دیکھا آج کس طرح سے مطلب یہ پروسیڈنگ ساری جو کورٹ میں اسموک کیس کے حوالے سے ہوئی. جسٹس شاہد کریم عدالت میں آتے ہیں اور آ کر کیس کی سماعت شروع کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو اس کے ذمہ داران ہیں اور جو حکومت ہے اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور جو کارروائیاں کاغذوں کی حد تک تھیں ان سے وہ مطمئن نظر نہ آئے اور انہوں نے اظہار ناراضگی بھی کیا. اور آپ نے سارا دیکھا. پہلے تو مجھے وہ پروسیڈنگ بتا دیں, ناظرین جو سن رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چلے. لیکن نعمان صاحب بات پتہ کیا ہے, یہ کوئی آج کی پروسیڈنگ نہیں ہے. یہ جو ایک کیس جس کا ٹائٹل ہارون فاروق ہے, یہ گزشتہ 7 سال سے شاہد کریم صاحب اس کو لے کے چل رہے ہیں. یہ ان کی جو اظہار برہمگی یا ناراضگی تھی وہ بالکل جائز تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو فرائیڈے کو تھی اس میں جج صاحب نے ایک اسپیسیفک آرڈر کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ اسموک جو ہے اس وقت بہت شدید صورتحال اختیار کر چکی ہے اور یہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کمیشن کے ساتھ جتنی بھی انتظامیہ ہیں انکلوڈنگ چیف سیکرٹری انکلوڈنگ منسٹر سب بیٹھ کے ایک میٹنگ کریں اور اس کو صدر باب کا نکالیں. ہوا یہ کہ کمیشن کے ساتھ میٹنگ ہوئی, اس کے بعد انتظامیہ نے آپس میں میٹنگ کی اور وہی بیوروکریسی کی ایک جو بھیڑ چال چل رہی ہے کہ انہوں نے ایک کاغذی کارروائی کاغذ کھیلا اور جج صاحب نے آج ایک ایک پوائنٹ کو سامنے رکھ کے اس نے کہا آپ بتائیں آپ نے اس میں کیا کیا, اس میں کیا کیا, اس میں کیا کیا. اس میں جو پہلا ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جو دھواں دیتی ہوئی گاڑیاں ہیں آپ ان کو بند کریں. اب جب پریکٹیکلی دیکھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے 61 گاڑیاں بند کی. اب بند کیا کی, ان کو جرمانہ کر دیا. بھائی یہ طریقہ کار جرمانہ بھی کتنا کیا, 1500-2000 جرمانہ کر دیا. یہ طریقہ کار نہیں ہے آج کہ 1 لاکھ تک جرمانہ کریں. میں دیکھتا ہوں کیسے آتی ہیں گاڑی. دیکھیں آپ اتنا ہیوی جرمانہ کریں کہ آئندہ کوئی بھی اس کی وائلیشن کرتے ہوئے سوچے. سب سے زیادہ جو ضروری بات ہے, دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں, ہر چینل پہ کہتا ہوں کہ یہ ججز کے کرنے والے کام نہیں ہیں. کیوں کورٹس کو انوالو ہونا پڑتا ہے؟ کیونکہ حکومت اپنا کام نہیں کرتا. اگر حکومت اپنے تمام فرائض طریقے سے انجام دے. ہمارے یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ہر بندہ صرف اپنا کام نہیں کر رہا, دوسرے کے کام میں زیادہ مداخلت کر رہا ہے. ہم تیار ہی نہیں ہیں بحیثیت حکومت, بحیثیت عوام, بحیثیت قوم ان تمام چیزوں کو آپٹ کرنے کے لیے جو ہمارے اپنے لیے ضروری ہیں. میں صرف ایک سوال پوچھوں گا آپ کے توسط سے کہ بھائی ہم اپنی آنے والی نسل کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ ہم کیا یہ آلودہ ماحول دے کے جائیں گے؟ ہم اس آلودہ ماحول سے پیدا ہونے والی بیماریاں دے کے جائیں گے؟ ہم اپنے بچوں کو کیا اب ہم خود آج کی ریسرچ ہے کہ یہ جو اسموک ہے یہ لنگس کینسر کا سبب ہے. اوہ مائی گاڈ, یہ بڑی ہی اور پریشان کن. دوسری رپورٹ جو آج آئی ہے کہ ہر لاہور میں رہنے والے شہری کی عمر 4.3 سال اس سال میں 4.3 سال. یہ بڑی بات کر رہے ہیں آپ. جی رپورٹڈ ہے, میں کوئی زبانی بات نہیں کر رہا, یہ رپورٹڈ ہے کہ ہر لاہوری شہری کی عمر 4.3 سال. ناظرین آپ سن رہے ہیں, یہ ایک جدید رپورٹ ہے. اس کے مطابق ہر شہری کی جو عمر ہے وہ 4.3 سال کم ہو رہی ہے. کس وجہ سے؟ اس آلودگی کی وجہ سے اور اس اسموک کی وجہ سے. سر کنٹینیو کیجئے گا. اب پہلے تو ہم لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتے تھے کہ یار آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اب اپنے بچوں کا فیوچر دیکھیں. لیکن اب جو صورتحال ہے ہمیں اپنا بھی خیال رکھنے کی ضرورت پڑ گئی, کیونکہ اس حد تک یہ کئی سالوں سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, کئی سالوں سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدا را ان چیزوں سے بچے. آپ دیکھیں اسٹیبن برننگ پہ اتنے اسٹرکٹ ایکشن ہوئے, ہم نے جرمانے کیے لوگ نہیں باز ہوئے, ہم نے FIRs کٹوائیں لوگ نہیں باز آئے. الٹیمیٹلی بتائیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا حل ہے؟ یہ تب تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک گورنمنٹ اس کی اونرشپ نہیں لے گی. کیا آج یہ صورتحال نہیں تھی کہ یہی گورنمنٹ ایمرجنسی کا نفاذ کرتی؟ جی وہ تمام اپنے DCOs کو, ACs کو, تحصیلداروں کو اور پٹواریوں کو کہتی کہ اس دفتر میں بیٹھنے کی بجائے سڑکوں پہ نکلو. جب وہ سڑکوں پہ آئیں گے جہاں ماحولیاتی آلودگی کا کوئی چیز سبب بن رہی, چاہے وہ گاڑی ہو, چاہے وہ اسٹبن برننگ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ایسا ایشو ہو, تو اس کو امیڈیٹلی پریکٹیکلی وہ روکیں گے تو کچھ اس کا سربراہ. آج جسٹس شاہد کریم صاحب نے کہا نا, انہوں نے کہا ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, ایون دیٹ CCP اور DIG وہ بھی کہیں پہ جا رہے ہیں تو وہ فوری سڑک پہ رکیں
اور وہ دیکھیں جہاں پہ بھی آلودگی کا کوئی باعث بننے والی چیز ہے یا کوئی کارخانہ ہے, کوئی پمپ پیٹرول ہے یا کوئی کچھ بھی ایسا ہے جو آلودگی کا باعث بن رہا ہے یا جو سموک کریٹ کرنے کا باعث بنتا ہے, اس کو فوری روکیں, اس کو بند کریں. دیکھیں ایمان, مثال تو دیتے ہیں حضرت عمر فاروق کی. وہ اپنے دفتروں میں بیٹھ کے کام نہیں کیا کرتے تھے, وہ رات کے وقت شہر میں گشت کیا کرتے تھے, دیکھتے تھے کہ میری رعایا کس پرابلم میں ہے. جی کیا یہ گورنمنٹ نمائندوں کی یا منسٹرز کی, ایون کہ وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ وہ یہاں بیٹھ کے خود سپروائز جب تک نہیں کریں گے یہ معاملات ریزالو نہیں ہوں گے. یہ اوپر سے لے کر نیچے تک سسٹم کو اس کی اونرشپ لینی پڑے گی. جی آج تو چیف سیکرٹری کے متعلق رپورٹ پیش کی, انہوں نے کہا آپ دیکھیں حیرت کی بات یہ ہے کہ اس خطرناک ماحول میں جب کہ ہم سب لوگ رسک پہ ہیں, ہم لوگ اتنا ہیوی جو پولوشن کو انہیل کر رہے ہیں, نہ آپ کے وزیر اعلیٰ یہاں پر موجود ہیں, نہ آپ کے چیف سیکرٹری صاحب یہاں موجود ہیں. جتنے بھی مین عہدے میں بندے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب اس وقت مختلف ملکوں میں جا کے تو کانفرنس اٹینڈ کر رہے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ صبح چل کس کے سر پہ رہا ہے اس وقت, جب چیف سیکرٹری ہی موجود نہیں ہے صبح کا, تو بھی کیسے چل رہا ہے؟ دیکھیں یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں, میں نہیں کہتا کہ گورنمنٹ کام نہیں کر رہی, لیکن پھر وہی بات ہے کہ عدالتوں کو مجبوراً اس میں انوالو ہونا پڑتا ہے. اگر گورنمنٹ اس کی آنرشپ جب تک نہیں لے گی, عدالتوں نے صرف حکم دینا ہوتا ہے, اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں کرنی ہوتی. شاہد کریم صاحب بڑی دیر سے لگے ہوئے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ مرد مجاہد ہے, وہ بڑی دیر سے آرڈرز بھی کر رہے ہیں. آپ نے آج کورٹ میں ان کے منہ سے سن لیا ہوگا کہ گزشتہ 3 دن سے وہ روز رات کو خود نکلتے ہیں, خود جا کے ماحولیاتی آلودگی کا جائزہ لیتے ہیں, اور پھر اگلے دن آ کے کورٹ میں کہتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ پہ یہ چیز دیکھی, میں نے فلاں جگہ پہ یہ دیکھی, فلاں جگہ میں. اب شاہد کریم صاحب کو نظر آ رہا ہے, گورنمنٹ نمائندوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. نظر نہیں